السلام علیکم۔ مارننگ وتھ کڈز میں ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ ایک کتاب سے ہے، اور وہ کتاب کے مصنف کا نام ہے چودھری محمد سلیم صادق۔ ان کی کتاب سے میں آپ کے لیے آج کچھ لے کر آئی ہوں۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پہلے تو میری ویڈیو چھوٹے بچوں کے لیے ہوا کرتی تھی، لیکن اب کچھ میچور بچوں کے لیے، جو میٹرک سے ایف اے سے پاس ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بے روزگاری کی بنیادی وجہ۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بے روزگاری کی بنیادی وجہ۔ تو چلیے میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ مصنف صاحب نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ادھر وہ تعلیم مکمل کرے اور ادھر بڑا افسر لگ جائے، اور جب وہ مکمل تعلیم کرنے کے بعد نوکری تلاش کرتے تھک جاتا ہے اور اسے نوکری نہیں ملتی تو حکومت وقت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ جب ہمارے ملک میں تعلیم ایک بچہ مکمل کرتا ہے تو وہ جب اسے نوکری نہیں مل رہی ہوتی تو وہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ ہماری حکومت نہیں ٹھیک۔ اسے نوکری نہیں مل رہی، نوکری تو اسے مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کی سوچ سے بہت کم تنخواہ ہوتی ہے، جس کی نوعیت شاگرد یا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے بطور ہیلپر ہوتی ہے، کیونکہ ان نوکریوں میں تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی کہ جب بطور ہیلپر یا فریشر کی وجہ سے بطور ہیلپر پر جو ان کو جاب مل رہی ہوتی ہے وہ تنخواہ کم میں ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے نوجوان یہ نوکریاں نہیں کرتے بلکہ فارغ پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نوکری کر لینی چاہیے۔ آج کل کی نسل کہتی ہے کہ بوٹ شوٹ پہنے ہوں، ٹائی شائی لگی ہو اور ممی ڈیڈی ماحول ہو اور ہمیں جاب ملے اور اچھی خاصی تنخواہ ہو، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھی نوکری بھی تلاش کرتے رہنا چاہیے اور اس وقت تک یہ نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک اس سے بہتر نوکری مل نہ جائے۔ جیسے ہی آپ کو کہیں اچھی نوکری ملتی ہے تو پھر مالک سے ملیں اور اس کی نوکری چھوڑنے کا بتائیں، یا یاد رکھیں کہ کسی قسم کی تلخی نہ ہو، کیونکہ اگر مالک سے آپ کی تلخی ہو جاتی ہے اور جہاں آپ نے نئی نوکری شروع کرنی ہے وہاں آپ کی بات نہیں بنتی تو دوبارہ واپس آنے کے چانسز تو باقی ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ میں میچورٹی آ جائے گی، اور جب آپ انشاءاللہ ترقی کر کے افسر بنیں گے یا آپ کا اپنا ذاتی کاروبار ہوگا تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے جونیئر کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، وہ بھی مصنف کی اپنی ہی کتاب سے ہے، ان کی اپنی ہی رداد ہے، ان کی اپنی ہی آپ بیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ دکان پر کام کرنا شروع کیا تھا، اور میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میرے بابا کی وجہ سے مجھے وہ کرنا پڑا، اور مجھے پتہ تھا کہ چھوٹے بھائیوں کی بہت مشکل بات مانتے ہیں جو بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ آخرکار ان کو والد صاحب کی وجہ سے ان کی دکان پر روزانہ جانا پڑتا تھا اور وہ اپنی محنت کا معاوضہ لیتے تھے۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ میرے بھائیوں نے مجھے نوکری دی ہے، مجھ پر احسان کیا ہوا ہے۔ ان کے کاریگر میری ذمہ داری سے پریشان تو ہوتے ہیں۔ میں نے غصے میں آ کر فوراً نوکری چھوڑ دی۔ انہوں نے بہت زور لگایا کہ نوکری نہ چھوڑوں، لیکن میں نہ مانا۔ مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ مجھے پہلے دوسری نوکری تلاش کرنی چاہیے تھی، تو پھر مجھے یہ نوکری چھوڑنی چاہیے تھی۔ کافی دیر پریشان رہا اور میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ یہی اصل وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، اور پھر فارغ رہ کر ہم اکثر برے دوستوں سے میل جول بڑھا لیتے ہیں، جبکہ نوکری چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو وہاں پر کاروباری لوگوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ معمولی نوکری بھی کریں اور کاروباری لوگوں سے تعلقات بھی بڑھائیں تو مستقبل میں یقیناً فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی چھوٹی موٹی نوکری بھی مل رہی ہے تو برائے مہربانی وہ کریں، کیونکہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور اسی طرح آپ کی ایج بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔
کل کو لڑکیوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لڑکوں کے لیے ہی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک فیملی کو چلانا ہوتا ہے۔ تو جب تک ان کے پاس ایک جاب نہیں ہوگی تو وہ اپنی فیملی کو سٹینڈ کیسے کریں گے؟ ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ اگر یہ شیئر کرنے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو پسند نہیں آئے گی تو ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ